السلام علیکم دوستو، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ کے ادھیائے میں 52 سے لے کر 59 تک میں پرمان ہے۔ یہ دیکھیے اس کے اندر میں یہ سورہ فرقان ہے اور 25 نمبر ہے سورہ فرقان کا ادھیائے، اور اس کے 59 میں دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس پرماتما نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہاں کی آسمان اور زمین ساری کائنات کو بنانے والا اس نے 6 دن میں پیدا کیا، یہاں کی سب کو بنایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ یہاں کی وہ پرماتما وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے معلوم کر لو۔ آپ ہی بتائیے، وہ پرماتما جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا تخت پر بیٹھنے والا نراکار ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ کوئی کرسی پہ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر کوئی کہے کہ وہ نراکار، ایسا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوگا۔ دراصل یہ سوال عقیدے کا سوال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نراکار ہے، بنا شکل اور صورت کے ہے، تو پھر قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر ٹھہرا؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی شکل یا صورت ہے؟ اللہ نراکار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اسلام کے مطابق اللہ کا کوئی رنگ، روپ، آکار یا شکل نہیں ہے، وہ ہر چیز سے الگ ہے۔ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ 6 دنوں میں کائنات کیوں بنائی؟ اللہ نے دنیا کو 6 دنوں میں اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ تھکتا ہے یا اسے وقت کی ضرورت ہے۔ اس نے ایسا کیا تاکہ انسانوں کو سکھایا جا سکے کہ ہر کام کو ایک پرکریا کے تحت پورا کرنا چاہیے۔ 6 دن میں کائنات کی تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے 6 دن کیوں لگے؟ اللہ کو کوئی کام کرنے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اسے 6 دن کیوں لگے؟ یہ ایک تعلیمی طریقہ، ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ اللہ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنا کر انسانوں کو یہ سکھایا کہ ہر چیز ایک کرم میں ہوتی ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ کام کو تسلی اور منصوبہ بنا کر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کو جلدی میں کام پسند نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر کام کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا، عرش پر ٹھہرنے کا اصلی مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے پھر وہ عرش پر ٹھہر گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہے؟ نہیں، اللہ کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش پر ٹھہرنا ایک مجازی سمبولک بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر حکومت کرتا ہے۔ علماء کی رائے اگر دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عرش پر ٹھہرنا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ استوا، ٹھہرنا جانا پہچانا ہے، اس کا طریقہ نامعلوم ہے، اس پر یقین کرنا فرض ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب دوسری بات، اللہ کی حکومت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی جگہ پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کا مالک اور حاکم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ میں تخت پر بیٹھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کے بارے میں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نراکار ہے، کوئی روپ، رنگ یا شکل نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی جگہ کا محتاج نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وہ تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ عرش پر ٹھہرنا اس کی حکومت کی نشانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہے۔ اب اس کو ہم نے قرآن سے سمجھا، حدیث سے سمجھا، اب آئیے اسے عقلی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس سوال کو صرف دماغی نظریے سے سمجھیں گے تاکہ بنا کسی شک یا الجھن کے ہر بات صاف ہو جائے۔ اگر سوچئے اللہ نراکار ہے، اس پر عقلی دلیل کیا ہے؟ تو سوچئے اگر اللہ کی کوئی شکل یا صورت ہوتی تو وہ اسی کائنات کا حصہ بن جاتا جسے اس نے خود بنایا ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پر موجود ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے باہر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی آکار میں ہوتا تو اس کے آکار کی کوئی سیما ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، کریٹر ہے۔ وہ زمین، آسمان، وقت، جگہ اور آکار کو بنانے والا ہے۔ جو چیز خود وقت اور جگہ سے پرے ہے وہ کیسے ان سیماؤں میں بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک پینٹر ایک تصویر بناتا ہے تو کیا وہ خود اس تصویر کا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے لیکن وہ خود اس کائنات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ کو کوئی روپ ہوتا تو وہ بھی مخلوق
क्रिएशन जैसा हो जाता, और अल्लाह कभी भी अपनी मखलूक जैसा नहीं हो सकता। तख्लीक में 6 दिन क्यों लगे? अक्ल तरीके से समझिए, अल्लाह को 6 दिन क्यों लगे जब वो कह सकता था कि हो जा और वो चीज़ हो जाती। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पूरी जानकारी है, अगर आप चाहें तो एक ही दिन में प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप करके चीज़ें बनाते हैं तो ये दिखाता है कि आप हर चीज़ को एक सिस्टम और प्रक्रिया के तहत करना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह अल्लाह ने दुनिया को 6 दिनों में बनाकर इंसानों को यह सिखाया है कि हर काम में एक सिस्टम और तसल्ली और प्रक्रिया होनी चाहिए। यह तालीमी पहलू इंसानों के लिए था, क्योंकि अल्लाह को तो सिर्फ कुन फयकून कहने की देरी थी। 6 दिन की प्रक्रिया इंसानों के लिए एक सबक है, ना कि अल्लाह की किसी कमजोरी की निशानी। दूसरी बात, अर्श पर ठहरना अक्ली दलील से समझते हैं। अगर अल्लाह निराकार है तो अर्श पर ठहरना क्या दर्शाता है? जब हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात कहते हैं कि वो इस कंपनी का हेड है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा है। इसका मतलब है कि उसे पूरा अख्तियार है। अर्श पर ठहरना भी यही दिखाता है कि अल्लाह की हुकूमत पूरे कायनात पर है। अल्लाह का अर्श पर ठहरना उसकी हुकूमत की निशानी है, ना कि उसकी भौतिक मौजूदगी की निशानी। अल्लाह की ज़ात और तर्क का आखिरी पैमाना समझते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी सोच में आ सकता तो अल्लाह नहीं होता। जो चीज़ हमारी अकल में आ सकती है वो सीमित है, और अल्लाह तो असीमित है। हमारी सोच भी एक मखलूक है, और मखलूक कभी भी अपने खालिक क्रिएटर को पूरी तरह नहीं समझ सकती। मिसाल के तौर पे एक चींटी कितनी भी कोशिश कर ले, वो इंसान की पूरी ताकत सोच को नहीं समझ सकती। इसी तरह इंसान भी अल्लाह की असली हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ सकता। 6 दिन की तख्लीक ये इंसानों को तालीम देने के लिए है, ताकि वे प्रक्रिया और मंसूबाबंदी की अहमियत को समझें। अर्श पर ठहरना ये अल्लाह की ताकत और हुकूमत का प्रतीक है, कोई भौतिक मौजूदगी नहीं। अल्लाह तर्क से परे है, इंसानी अक्ल की एक सीमा है और अल्लाह उस सीमा से परे है। हम अल्लाह की ज़ात के बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना उसने कुरान और हदीस में बताया है। बाकी बातें इंसानी सोच से परे हैं। अगर अल्लाह इंसानी सोच में पूरी तरह आ सकता तो वो खुदा नहीं होता। असली तौहीद ये मानना है कि अल्लाह हर चीज़ से अलग, हर जगह मौजूद और हर चीज़ से ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया, जवाब समझ में आया, तो इसे दूसरों तक शेयर करें